اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ ابن مریم کو معجزات سے نوازا اور روح قدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے برخلاف آئے گا تم استکبار اور گھمنڈ کرو گے؟ تو ایک گروہ کا انکار کرو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیج دی ہے، تو بہت کم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اور جب اللہ کے پاس سے ایک کتاب ان کے پاس آئی، جو ان کے پاس جو کتاب ہے اس کا مصداق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں یہ فتح طلب کرتے تھے، لیکن جب وہ چیز آ گئی جس کو یہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر دیا، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی بری وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، وہ یہ کہ اللہ نے جس چیز کو نازل کیا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، تو یہ غضب در غضب کا شکار ہوئے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہود کی روش بیان کی جا رہی ہے، یہ تاریخ ہمارے سامنے اس طریقے سے انہوں نے نبیوں کا انکار نہیں کیا، بعض انبیاء کا قتل نہیں کیا۔ لعنت زدہ قوم ہے کہ اس نے بعض انبیاء کا قتل نہیں کرنے کی جسارت کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب سے نوازا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب کون سی تھی؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کی گئی۔ تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد مسلسل بہت سارے انبیاء بھیجے گئے بنی اسرائیل۔ ایک سلسلہ نبیوں کا سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل کی طرح ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے تو تمہارے ساتھ یہ مہربانی کی کہ بہت سارے انبیاء بھیجے اور تم کو بادشاہت بھی عطا کی، لیکن تم جو ہے ناشکری کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، عہد اور پیمان کو توڑتے رہے۔ ایک طرف سے مسلسل اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اور دوسری طرف سے تم نے کیا کیا ہے؟ نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے، نافرمانی کا سلسلہ ہے تمہارا۔ تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آپ کو زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہے. تو انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات سے نوازا. واضح نشانیاں بینات سے مراد معجزات. جو نبی آتا ہے تو اس کو نبوت کی دلیل دی جاتی ہے. کیونکہ جب کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں اور اللہ کا فرستادہ ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزات دیے اور یہ معجزات کیا ہے؟ نبوت کی دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کے بھیجا، بعد فرعون کے سامنے جا کر کے دعوت دو، تو معجزہ دیا. اس کا ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کی جو لاٹھی تھی جب اس کو زمین پر وہ ڈال دیتے تھے سانپ ہو جاتا، پکڑ لیتے تھے لاٹھی سے، ہاتھ ڈالتے تھے میرے بعد پکا ہوا نکلتا تھا. تو یہ معجزات انبیاء کو اس لیے دیے گئے تاکہ نبوت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے بات یہ نبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جتنے نبی آئے سب کو اللہ نے نبوت کی دلیل دی، اور مجھے جو نبوت کی دلیل ملی وہ قرآن مجید ہے. یہ وحی الہی ہے، یہ دلیل نبوت محمدی ہے. اور آپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والوں کی تعداد قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی. اب یہ قرآن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. اس وقت بھی قرآن نے چیلنج کیا، آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو اس جیسی کوئی کتاب پیش کر دو. اب پوری کتاب نہ صحیح، چند صورتیں پیش کر دو، چند آیتیں پیش کر دو. آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا. اور کسی اجنبی زبان میں تو قرآن ہے، عربی زبان ہے تو بولی جاتی ہے، اس وقت سے آج تک چل رہی ہو. عربی زبان کے بڑے بڑے خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا. اب ایک چیز پر آپ غور کیجیے گا، نبوت کی جو نوعیت ہوتی ہے دلیل نبوت کی اسی طرح کی دی جاتی ہے. اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ ایک خاص زمانے کے لیے تھے، خاص پیریڈ کے لیے، تو ان کو ایسی نشانی دی گئی جو اس زمانے کے لوگ دیکھ سکتے تھے، اس کا مشاہدہ کر سکتے تھے، اس کا تجربہ کر سکتے تھے. اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن آج اگر آپ چاہیں کہ اس کا مشاہدہ کر سکیں تو نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے اس وقت کے لوگوں نے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا. آج ہم اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اس کی اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہم. ان کی نبوت اسی پیریڈ کے لیے، اسی زمانے کے لیے، تو ان کو جو نشانی دی گئی اس زمانے کے، تو ان کو جو نشانی دی گئی اس زمانے کے لوگوں نے اسے دیکھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ سب کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو آپ کو ایسی نشانی دی گئی جو قیامت تک موجود رہے گی. دلیل نبوت محمدی کیا ہے؟ قرآن مجید. کسی بھی دور میں کسی کے سامنے آپ چیلنج کر دیجئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ تم اس کو پڑھو، تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو ہم آہنگی ہے مضامین کے اندر، اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کے اندر جو شیرینی ہے، اس کے اندر جو لذت ہے، وہ کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتی. اب آپ دیکھیے کہ بار بار قرآن پڑھیے، کبھی طبیعت بھرتی نہیں.
بار بار قرآن سنیے کبھی طبیعت بھرتی نہیں، اور کوئی کتاب ہو 10 بار پڑھائیں گے طبیعت بھر جائے گی، لیکن قرآن پڑھنے سے کبھی طبیعت بھر نہیں سکتی۔ اور قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کہ جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو بھی قرآن میں لطف ملتا ہے۔ جو ناظرہ صرف جانتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو بھی قرآن پڑھنے میں لطف ملتا ہے، سننے میں لطف ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کو وہ بھی پڑھتا ہو جو اس زبان کو نہ جانتا ہو، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ واحد کتاب ہے یہ جس کو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو اس زبان کو سمجھتے نہیں۔ ایک فن ایجاد ہو گیا ناظرہ کا کہ ناظرہ کے ذریعے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، اعراب لگا ہوا پڑھ لے، سمجھتے نہیں۔ اور 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں بچے سب سنا رہے ہیں۔ تو جو دلیل نبوت محمدی وہ قرآن مجید ہے، اس لیے آپ قرآن کا تعارف کرائیے، غیر مسلموں کو بتائیے، ان کو قرآن کا ہندی انگریزی ترجمہ دیجیے، قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے بارے میں غور کریں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو ہم نے واضح نشانیاں دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایسے ایسے معجزات دیے گئے کہ کوئی آدمی ہے اندھا ہے، اس کو لایا گیا ان کے پاس اور اس کے اوپر دم مار دیا، ہاتھ پھیر دیا، وہ بینا ہو گیا۔ کوئی آدمی گونگا ہے، لایا گیا ان کے پاس، انہوں نے دعا کیا، بولنے لگا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، طرح طرح کی معجزات دیے گئے۔ اس کے باوجود یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے واضح معجزات لے کر کے آئے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے کہا یہ تو کوئی شیطان ہے ان کے پیچھے، کوئی جنوں کا گروہ ہے جو ان کی مدد کرتا ہے۔ معجزہ ماننے سے انکار کر دیا، نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسی قوم تھی یہودیوں کی، وہ آج تک ان کے جرائم آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دیں، بہت سے معجزات دیے، بہت سے دلائل دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے، روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی ہم نے۔ روح قدس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ روح کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، خاص طور سے الگ سے ذکر کیا گیا۔ وحی کے فرشتے وہی تھے، تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے۔ تو یہ یہودی تو کہتے تھے کہ کوئی جن ان کی مدد کر رہا ہے، حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی مدد کر رہے تھے، ہمارا فرشتہ ان کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن یہ جو ہے ایسے نااہل لوگ ہیں کہ یہ اس پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا تمہارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی رسول کوئی آئے اور تمہاری مرضی کے مطابق احکام لے کر کے نہ آئے، تمہاری خواہشات کے پیچھے نہ چلے، تو تم غرور کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، انکار کرتے ہو، اس کی تکذیب کرتے ہو۔ کیا کیا تم نے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، نبیوں کے ایک گروہ کی تم نے صرف تکذیب کی اور ایک گروہ کو تم نے قتل تک کر دیا۔ اتنا بھیانک جرم ہے، یہودیوں کے علاوہ دنیا کی کسی قوم نے اتنا بھیانک جرم نہیں کیا ہے کہ کسی نبی کو قتل کر دے۔ نہ مانے ایک الگ بات ہے، آپ نبوت سے انکار کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن نبی کا، وقت کے نبی کا قتل تک کر دینا یہ یہودیوں کا جرم ہے۔ یہودیوں کی یہ تاریخ بتاتی کہ انہوں نے انبیاء کا قتل تک کیا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ انبیاء کی دعوت کو ٹھکراتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی، تمہاری بات قبول کرنے سے ہمارے جو دل ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے، جو لوگ اپنے آپ کو بہت دانشور کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت روشن خیال کہتے ہیں، ان کے ہاں جب ایمان کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، جنت کی بات ہوتی ہے، دوزخ کی بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پلے نہیں پڑ رہا، ان کے دل میں بات نہیں اترتی ہے۔
تو ایسا نہیں ہے کہ بات کے اندر کوئی کمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دعوت کے اندر کوئی کمی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور دنیا پرستی کی وجہ سے آخرت پسندی کی کوئی بات ان کے دل میں اترتی نہیں. دنیا پرست ہو جاتے ہوں، مادہ پرست ہو جاتے ہوں، آخرت پسندی کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہود بھی یہی کہتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، کہتے تھے کہ ہمارے دل تو بند ہے، تمہاری بات تو اتر ہی نہیں رہی. ایسا نہیں ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، معاملہ یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان کے اوپر نازل ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جب کوئی مسلسل نافرمانی کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. آدمی گناہ کرے، توبہ کرے، دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے، مسلسل گناہ کرے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. آپ نے کہا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے. نہیں کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو داغ بڑھتا ہے، اور دھیرے دھیرے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے دل. اب کوئی اچھی بات وہاں اتر نہیں سکتی، کسی نصیحت کا وہاں کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہو گئی ہے، اور یہ بہت ہی خراب حالت ہوتی، بے توفیقی. اگر اللہ تعالیٰ کی لعنت کسی کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، اسے کسی نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی، نیک کام میں اس کا دل ہی نہیں لگے گا، مسجد میں آنے کی طبیعت ہی نہیں کہے گی، اچھا کام کرنے کے لیے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوگی. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے دل کی معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. تو وہی فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے جو ان کے اوپر نازل ہوئی. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے بہت کم ہی اس میں ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، انکار کرتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور اب حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آ گئی، کتاب سے مراد قرآن مجید، جب یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کی صفت کیا؟ مصدق لما معہم، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس موجود ہے. یہود کے پاس کون سی کتاب تھی؟ توریت تھی. قرآن توریت کی تصدیق کرتا ہے. تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توریت میں یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کے اوپر آخری کتاب نازل ہوگی، نبی اس طرح کے ہوں گے، کتاب اس طرح کی ہوگی، اور اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا، تصدیق ہو گئی اس کی. یہ قرآن مصداق ہے ان بشارتوں کا جو توریت اور انجیل کے اندر موجود ہیں. جو بشارت ہے اس کے مطابق قرآن آیا ہے. تو سب سے بڑھ کر کے کس کو ایمان لانا چاہیے تھا؟ جو لوگ توریت پڑھتے تھے، جو لوگ انجیل پڑھتے تھے، وہ تو آشنا تھے، وہ تو منتظر تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری کتاب آنے والی ہے. مشرکین تو اس سے ناآشنا تھے، لیکن وہ تو اس سے آشنا تھے. سب سے بڑھ کر کے ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن بے توفیقی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایسا ہوا کہ سب سے بڑھ کر کے وہی انکار کرنے لگے. تو یہ جب کتاب آئی جو کہ مصداق ہے ان تمام پیشین گوئیوں کی جو کہ ان کی کتاب میں موجود ہے، اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح کی آرزو کرتے تھے، تمنا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اور پھر تم سے مقابلہ کریں گے اور تم کو شکست ہوگی اور ان کے ساتھ ہم جو غالب ہوں گے. تو یہ بھی کہتے تھے ان سے. لیکن جب آخری نبی آیا تو چونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، بنو اسماعیل میں سے آ گیا، تو حسد کا شکار ہو گئے، جان بوجھ کر کے مخالفت کرنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے. سورہ صف کے اندر کہا گیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ آئے بشارت دینے والے بن کر کے ایک رسول کی جو ان کے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، نام کے ساتھ بشارت.
آج بھی انجیل کے جو بعض نسخے ہیں، انجیل برناباس میں نام کے ساتھ بشارت موجود ہے۔ تو سب سے بڑھ کر کے جن کو ایمان لانا چاہیے، سب سے زیادہ مخالفت کیوں ہوئی؟ حسد کی وجہ سے، کہ یہ دوسری نسل میں کیوں آ گئے۔ یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور حسد کی وجہ سے آدمی کو دن کی روشنی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا فلما جاءہم، جب یہ آگے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو کافروں کے مقابلے میں فتح کی آرزو کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، جس سے آشنا تھے، کفروا بہ، انکار کر دیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر، جان بوجھ کر کے جو انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنا سودا کر لیا۔ کس چیز کے بدلے؟ اپنی جانوں کا سودا کر لیا دنیا کے لیے، دنیا کی محبت میں، دنیا پرستی میں، دنیا کا کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اور کیا کر رہے ہیں یہ؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ نے جو چیز نازل کی تھی اس کا انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، ظلم کرتے ہوئے، ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی کتاب کو اتارتا ہے۔ یہ کیوں کمر بستہ ہو گئے انکار پر کہ کتاب ان کے اوپر کیوں نازل ہو گئی؟ یہ کتاب بنی اسرائیل میں کسی کے اوپر آنی چاہیے تھی، آخری نبی ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، نبوت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، جس قوم میں سے چاہتا ہے نبوت کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کی نعمت ہے۔ تم سے پوچھ کر کے وہ نبی بنائے گا کہ کس کو ہم نبی بنائیں، کس پر ہم کتاب اتاریں؟ تو ان کی جو تکذیب ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل ادھر کیوں فرما دیا، دوسری جو شاخ ہے بنی اسماعیل کی، اس کے اوپر جو ہے یہ فضل کیوں ہو گیا؟ تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ جو خاندانی عصبیت ہوتی ہے، نسلی عصبیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے، تعصب کی چادر اس کی آنکھ پہ چڑھ جاتی ہے اور اسے حق نظر نہیں آتا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو غضب پر غضب لے کر کے یہ لوٹے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ سب سے پہلے ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، اور انہوں نے سب سے بڑھ کر کے انہوں نے اس کا انکار کیا، اس لیے یہ ڈبل عذاب کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ نبوت سے آشنا ہے، کتاب سے آشنا ہے، ان کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، سورہ حدید کے اندر اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ تم اگر ایمان لے آؤ گے تو دوہرا اجر تم کو ملے گا۔ تم نے اس سے پہلے کی نبوت پر بھی ایمان کا ثبوت دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسائی اگر لاتا ہے تو کہا ڈبل اجر تم کو ملے گا، اور اگر تم انکار کرو گے تو گناہ بھی ڈبل ہوگا، کیونکہ تم تو جانتے تھے سب کچھ، اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا، تو تمہارا گناہ بھی ڈبل ہے، تمہارا ثواب بھی ڈبل۔ اس لیے غضب در غضب کہ یہ مستحق ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بہت ہی ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ تو ہے ہی، اور آخرت میں ان کے لیے جو جہنم کا عذاب ہے وہ بہت رسوا کن ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب یہود ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہیں، تو آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں جو یہودی اکٹھے ہیں بڑے طاقتور ہیں اور بڑے مضبوط ہیں اور دوسروں کو وہ دبائے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر لعنت ہے۔ ہاں اگر یہ اپنی اصلاح کریں گے، اللہ کا فضل ہوگا، تب ان کی حالت بدل سکتی ہے، یا دنیا کی کسی طاقت کا سہارا حاصل ہوگا تب تھوڑا سا ان کی حالت بدلے گی۔ تو آج کل
جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل کے پیچھے اگر امریکہ نہ ہو، یورپی طاقتیں نہ ہو تو اسرائیل کچھ نہیں۔ اسرائیل جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ بڑی طاقتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور مسلم ممالک کے درمیان میں اپنے مفادات کے لیے اس کو مضبوط کر رہی ہیں۔ قرآن نے کہا الا بحبل من اللہ او حبل من الناس، تمہارے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، ہاں اگر اللہ کی رسی تم نے پکڑ لی یا کچھ لوگوں کی سرپرستی حاصل ہو گئی تب تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے تم کو کچھ عزت مل جائے، تو اس وقت صورتحال یہی ہے۔ وہ چیز اگر ختم ہو جائے تو پھر ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو راستہ ان کے لیے یہی ہے۔ قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ تم کو ایمان لانا چاہیے، آخری نبی پر ایمان لانا چاہیے، آخری کتاب کو ماننا چاہیے، اور یہی راستہ تمہارے لیے عزت اور سربلندی کا راستہ۔ تو اس قوم کی جو سرگزشت ہے اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، اور سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کے جرائم بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نصیحت ہو، تنبیہ ہو، سبق حاصل کریں اور اس طرح کی غلطی ان سے سرزد نہ ہونے پائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس تاریخ سے سبق لینے کی توفیق دے، اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور ایمان کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔